Malak Masood sahib, have you made arrangements for simultaneous translation from Urdu to English? What are the arrangements? Over there? I see. Right. Have you announced it that those who don't understand Urdu, they can sit over there? Some, I see some faces here whom I think they don't know. That's a different thing, yes. But they know it. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ میں واشنگٹن ڈی سی سے دے رہا ہوں اور اس اعلان کی ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سی جماعتوں میں اب براہ راست خطبے کی آواز پہنچنے لگی ہے. کیونکہ میں سفر پر ہوں اس لیے جہاں بھی کوئی خطبہ آتا ہے، جہاں بھی کوئی جمعہ پڑھا جاتا ہے، وہاں خطبے کا آغاز اسی فقرے سے کرتا ہوں کہ میں اس وقت کہاں سے بول رہا ہوں. یہ سلسلہ مضامین جو جاری ہے اس کا تعلق قرآنی دعاؤں سے ہے، یعنی ان لوگوں کی دعاؤں سے جن کے متعلق ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا. کیونکہ یہ بہت مشکل راہ ہے اس لیے میں نے پہلے سے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ اس راہ پر چلنا دعاؤں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. اور قرآن کریم نے خود وہ سب دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں جن دعاؤں کی مدد سے پہلے انعام یافتہ لوگوں نے یہ مشکل راہیں طے کی. بس ان دعاؤں سے غافل رہ کر ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہنا کہ اے خدا ہمیں سیدھے انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، کوئی معقول طریق نہیں. ایک طرف تو ایک بہت ہی مشکل راہ پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، دوسری طرف ان لوگوں کی اداؤں سے پوری طرح ناواقف جن لوگوں نے اس سے پہلے ان راہوں پر چل کر خدا سے انعام پائے تھے، اور خدا تعالیٰ نے ان کا ذکر تفصیل سے قرآن کریم میں محفوظ فرما دیا کہ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، یہ کیا کرتے تھے اور اس طرح مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر اس طرح میں انہیں قبول فرماتا تھا اور ان پر مزید انعامات کی بارش نازل فرمایا کرتا تھا. حضرت ایوب کی ایک دعا پہلے بھی گزر چکی ہے، اب ایک اور دعا ہے جس کی ادا اس پہلی دعا سے کچھ مختلف ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. سورہ صاد آیت 42. فرمایا کہ میرے بندے ایوب کو بھی تو یاد کرو. اذ نادا ربہ، جب اس نے بڑے درد سے اپنے رب کو پکارا اور یہ کہا کہ مجھے شیطان نے
بہت ہی تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس دعا کی ادا کچھ مختلف اس رنگ میں ہے کہ یہ دعا سے بڑھ کر شکایت کا رنگ رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس لیے تو میری مدد فرما، اس لیے یہ کر یا وہ کر، بلکہ بے ساختہ درد کا اظہار ہے۔ جیسے بسا اوقات کوئی بچہ اپنی بیماری کا بتاتا ہے کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور آگے کچھ نہیں کہتا۔ تو بعض دفعہ ان مانگی دعائیں جو محض درد کا اظہار ہوتی ہیں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مان بعد یہ فرمایا ارکض برجلے کا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے دعا قبول کر لی، کیونکہ دعا تو ایک بین سا رنگ رکھتی تھی، شکایت تھی یا بے ساختہ درد کا اظہار تھا۔ فوراً مان مخاطب ہو کے فرماتا ہے تو سوار ہو، ایک سواری پکڑ اور اپنی ایڑی سے اس کو تیز بھگا۔ ھذا مختصر بارد و شراب، اور دیکھو یہ جگہ کیسی اچھے پانی پر مشتمل جگہ ہے، پانیوں پر مشتمل جگہ ہے، ٹھنڈی ہے اور بہت عمدہ نہانے کا پانی بھی اور پینے کا پانی بھی میسر ہے۔ دراصل یہ ہجرت کی طرف اشارہ تھا، اور بعد کے واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ایوب کو جس شیطان نے تنگ کر رکھا تھا وہ اس زمانے کا کوئی بہت ہی بڑا غاصب اور ظالم انسان تھا۔ حضرت ایوب کے متعلق کہانیاں تو بہت مشہور ہیں، لیکن قرآنی بیان سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگرچہ جسمانی بیماری بھی تھی مگر محض کوئی ایک تکلیف نہیں تھی، بلکہ آپ کے دشمن نے ہر طرح سے آپ کی زندگی آپ پر اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ کے اموال لوٹ لیے گئے تھے، آپ کے جانوروں پر طرح طرح کی بیماریاں پھیلا دی گئی تھیں، آپ کے خاندان میں سے بعض لوگوں کو آپ سے منحرف اور بدظن کر دیا گیا تھا، اور اتنے دردناک حالات پیدا کیے گئے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی آپ کو چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ ان تمام واقعات کا تو قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن جس رنگ میں اس دعا کے بعد خدا تعالیٰ حضرت ایوب سے مخاطب ہوا، اس سے پہلی بات تو یہ پتہ لگتی ہے کہ ہجرت کا حکم تھا کہ ان حالات میں مزید ایسی جگہ میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ تمہیں ہم ایک ٹھنڈی چشمے والی جگہ میں پہنچا دیں گے، اور وہ ایسے چشمے ہیں جن سے تم اپنے جسم کو دھو تو شفا نصیب ہوگی۔ یہاں باردن سے مراد ٹھنڈ پیدا کرنے والا پانی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں، کیونکہ تحقیق سے جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے حضرت ایوب کو چونکہ جسمانی بیماری تھی، خارش کی، اور جسم پر ناسور پیدا ہو گئے تھے، اس لیے گندھک کے چشموں والے علاقے کی طرف آپ کی ہجرت ہوئی ہے جو گرم ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان کا جسم سوزش سے جل رہا ہو اور سخت بے قرار ہو تو گرم پانی جو اسے شفا دیتا ہے تو ہمیشہ یہ کہتا ہے مجھے ٹھنڈ پڑ گئی، چین نصیب ہوا۔ تو باردن سے یہاں مراد ٹھنڈا پانی نہیں بلکہ تسکین بخش پانی ہے، صحت عطا کرنے والا پانی ہے۔ تبھی میں نے اس کا ترجمہ ٹھنڈا پانی نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ صحت بخش پانی۔ چنانچہ پینے کے لیے بھی اچھا تھا، لیکن پینے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی پانی استعمال ہوا ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے علاقوں میں جہاں بہت گرم پانی کے ابلتے ہوئے چشمے ہوتے ہیں، ان میں جلد کے مریض جا کر نہاتے ہیں اور صحت یاب ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بہت ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، اتنا ٹھنڈا پانی کہ بعض دفعہ اس میں ہاتھ رکھا نہیں جاتا۔ کلو منالی میں اس قسم کے چشمے بہت ہیں۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ہمیں وہاں لے کے گئے، اور گرم پانی اتنا تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالنا ناممکن تھا، اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ حضرت مسلم موعود نے انعام مقرر کیا کہ جو بچہ 1 منٹ ہاتھ رکھے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا، لیکن کوئی نہیں رکھ سکا۔ تو ایسی جگہ تھی جہاں مانوی طور پہ بھی بارد پانی تھا اور ظاہری طور پر بھی
साथ ही बारिद पानी मौजूद था। एक पानी शफा के लिए बारिद था और एक पीने के लिए ठंड पैदा करता था और अच्छा पानी था। फिर फरमाया ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और हमने उसके घर वाले भी उसको वापस कर दिए। मालूम होता है हिजरत के वक्त वो साथ नहीं गए, जब उनके हालात बेहतर हुए तो फिर रफ्ता रफ्ता वो मिलने शुरू हुए, लेकिन महज अहलो अयाल ही नहीं लिए, वह मिस्लहुम माहुम, और बहुत से खानदान ऐसे मिल गए जो अपने खानदान ही की तरह थे। और ये अमर वाक़या है, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो जितने खानदान रिश्तेदार पीछे छोड़े, उनसे बहुत बढ़कर मोहब्बत करने वाले खानदान और रिश्तेदार नसीब हुए। और रूहानी तौर पर अहले मदीना ने उखुवत का हक अदा कर दिया। कभी हिजरत करने वालों को अपने खानदानों में वो सुकून नहीं मिला, ऐसी मोहब्बत उनसे नहीं की गई जैसे मदीना के अंसार ने उनसे मोहब्बत की। यहां तक कि बहुत से उनमें से ऐसे थे जिन्होंने अपनी आधी जायदाद आने वाले मुहाजिरीन को बांट दी, और इतना जज्बा था अपना सब कुछ फिदा करने का कि एक दफा एक सहाबी हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैंने माल जायदाद हर चीज तो तकसीम कर दी है, मगर बीवियां मेरी एक से जायद हैं। मैं चाहता हूं अगर इजाजत हो तो आदमियों को तलाक दे दूं, और ये जो मुहाजिर आए हैं बाद उनमें से अपनी बीवियों को पीछे छोड़ आए थे, मैं इनके साथ उनकी शादी करा दूं। हैरत अंगेज जज्बा था। बस हजरत अय्यूब के मुतालिक भी मालूम होता है, वहां के जहां हिजरत की गई वहां के लोगों ने इसी तरह एहसान का सलूक किया है, और अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक ऐसा हुआ। वरना ये फिक्रा अजीब सा लगता है, ववहबना लहू अहलहू, ये तो ठीक है हमने उसके अहल उसको वापस कर दिए, दोबारा अता फरमा दिए। व मिथलहुम माहुम, उस जैसे और भी बहुत से। तो ये हिजरत का इनाम था। और मैंने भी देखा है कि पाकिस्तान से जब इंग्लिस्तान आया हूं तो कसरत से ऐसे खानदान हैं जो इस कदर मोहब्बत का गहरा ताल्लुक रखते हैं कि बिल्कुल यूं मालूम होता है कि अपने खानदान में आ गए हैं। और न सिर्फ ये कि फर्क नहीं लगता, बल्कि कई पहलुओं से ज्यादा मोहब्बत और शफकत का इजहार करने वाले खानदान हैं। तो जब मैं ये आयत पढ़ता हूं, हमेशा मुझे मदीना की बात भी याद आती है और अपने इस सफर के बाद अल्लाह की रहमत भी याद आती है। लेकिन जो खास नुक्ता यहां गौर के लायक है वो ये है कि दुआ बाज़ दफा बिन मांगे महज दर्द के इजहार के नतीजे में कबूल होती है। इससे पहले एक हजरत मूसा की दुआ का जिक्र गुजरा है, इसमें आपने अर्ज किया कि रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे खुदा मैं मांगता कुछ नहीं, तू बेहतर जानता है मुझे किस चीज की हाजत है, बस जो तू चाहे मैं उसी का फकीर हूं। और उसके नतीजे में खुदा ताला ने हर जरूरत को पूरा कर दिया। ये गुज़श्ता खुतबे में मैंने इस पर तफसील से रोशनी डाली थी। अब ये भी एक मिलती जुलती दुआ की अदा है कि इजहार दर्द तो है लेकिन तलब कोई नहीं है। यहां तक कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हां हमने सुन लिया, तू बहुत दुख में है, बहुत तूने सब्र किया, अब तू ये काम कर। सब्र किया, तूने सब्र किया कि लफ्ज यहां तो नहीं आए, लेकिन इस दुआ के बाद खुदा के सलूक का जिक्र चलते हुए इस बात पर बात खत्म होती है, इन्ना वजदना हो स्वाबिरन नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, कि हमने उसे यानी अय्यूब को बहुत ही सब्र करने वाला पाया। नेमल अब्द, क्या ही अच्छा बंदा था। अब्द हो तो ऐसा हो। नेमल अब्द का मुहावरा इस रंग का मजमून है जैसे हम उर्दू में कहते हैं क्या खूब इंसान था। इंसान हो तो ऐसा हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे बहुत हैं मगर ऐसा बंदा हो तब मजे की बात है, जैसे अय्यूब था, बहुत ही सब्र करने वाला था। इन्नहु अव्वाब, और कसरत से मेरी तरफ झुकने वाला था। बस
دعا کی قبولیت کے پیچھے یہ مزاج بھی تو ہیں جنہیں اپنانا ہوگا. محض درد کا اظہار کافی نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ درد کا اظہار اگر ایسے بندے سے کی طرف سے ہو جو صابر ہو تو دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اور عام انسانی معاملات میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر درد کا اظہار کرتے ہیں. وہ مانگیں بھی تو ایسا ان کو دینے کو دل نہیں چاہتا، یعنی اس طرح بے ساختہ، جس طرح بعض بندے جن کو عادت نہیں ہے مانگنے کی وہ خاموش رہتے ہیں اور صبر پر صبر کرتے چلے جاتے ہیں. جب ان کا صبر ٹوٹتا ہے تو بے اختیار دل پھٹنے لگتا ہے ان کے لیے، اور انسان کہتا ہے کہ بہت ہی تکلیف میں ہوگا جب اس نے یوں ہاتھ پھیلایا ہے. تو ایک تو اس دعا سے پہلے حضرت ایوب کا صبر ہے جس نے ایک پس منظر بنایا، اور پھر اواب کا مطلب ہے ہر بات میں خدا کی طرف دوڑتا تھا، غیر کی طرف نہیں جاتا تھا. جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی، جب بھی تکلیف ہوتی تھی، اگر دوڑتا تھا تو خدا کی طرف دوڑتا تھا. یہ دو عادتیں ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس شان کے ساتھ قبول کیا ہے. بس جب بھی آپ قرآنی دعائیں مانگا کریں تو ان اداؤں کے ساتھ مانگا کریں جن اداؤں کے ساتھ وہ مقبول ہوتی ہیں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمیں آپ دعا لکھ دیجئے جو ہم کرتے رہیں. بعض کہتے ہیں ہم یہ ورد کرتے چلے جا رہے ہیں، گھنٹوں مصلے پر بیٹھ کر یہ ورد کرتے چلے جاتے ہیں، ہماری دعا تو ابھی تک قبول نہیں ہوئی. لیکن بغیر اداؤں کے کیسے قبول ہوگی؟ پیار تو اداؤں پر آتا ہے، کلمات پر نہیں آیا کرتا. ایک ہی بات ایک عام آدمی کہتا ہے، بعض لوگ سے غصہ آ جاتا ہے. ایک ایسا شخص جس سے پیار پیدا ہو جائے جب وہ بات کہتا ہے تو اس پر پیار آتا ہے. یہ نفسیاتی کیفیت کا نام ہے پیار آنا، اور قبولیت دعا کا پیار سے تعلق ہے. جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے. اب دونوں کا آپس کا تعلق اس قسم کا ہے کہ ایک شخص کو نفرت ہے، ایک کو محبت ہے. جس کو نفرت ہے کہنے والا کہتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو ہمیں پیار آ جاتا ہے. تو یہاں دعاؤں کے معاملے میں محض لفظوں کی بات نہیں ہے کہ کسی نبی کے الفاظ آپ دہرانے لگ جائیں. قرآن کریم نے ان کیفیات کا ذکر فرمایا ہے، ان حالات کا ذکر فرمایا ہے، ان نبیوں کے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے، ان نبیوں کے اپنے ساتھ تعلقات کا ذکر فرمایا ہے. وہ ایک پس منظر بنا کر پھر وہ دعا سکھائی گئی ہے. اس پس منظر کے پیدا کرنے کے لیے اگر انسان کوشش کرے، اگرچہ ویسا نہ بھی بن سکے لیکن کچھ تو ہو، پھر دعا کر کے دیکھے، کبھی خطا نہیں جائے گی. میرا تو ایمان ہے کہ وہ دعا جو انبیاء نے کی اور خطا نہ گئی، اگر اسی درد اور اسی جذبے کے ساتھ کی جائے تو کبھی خطا نہیں جائے گی. ہم نے تو دیکھا ہے وہ اچھے ڈاکٹر جو نسخے بیان کرتے ہیں اور ساتھ اس کے بتاتے ہیں تفصیل سے کہ یہ باتیں ہوں تو نسخہ کارگر ہوگا. ان کا نسخہ واقعی کارگر ہوتا ہے. میں ہومیوپیتھک کا شوق رکھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے بعض ڈاکٹر جو نسخہ بتاتے ہیں بڑی شاذ ہی کبھی وہ کامیاب ہو، لیکن بعض تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ باتیں ہوں تو کامیاب ہوگا، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ڈاکٹر ہو سکتا ہے جو انسان کے ہر اصلاح کے لیے ہمیں قرآن کریم جیسا نسخہ عطا فرماتا ہے. بس آپ غور سے دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ ہر دعا کا پس منظر بیان ہوا ہے. وہ ساری ادائیں تفصیل سے زیر بحث لائی گئی ہیں جن پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا. اب ایک دلچسپ دعا ایسی ہے جو بندے نہیں کر رہے بلکہ فرشتے کرتے ہیں. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ویسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. کہ
ہمارے بعض ایسے ملائک ہم نے پیدا کیے ہیں جو عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو کچھ بھی اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ خدا کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، وہ اس پر پوری طرح ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کا اکثر مفسرین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک عرش کوئی ایسا تخت ہے آسمان پر کہیں جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ فرشتے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ ان فرشتوں کی دعا ہے۔ یہ بالکل ایک جاہلانہ تصور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کو اٹھائے ہوئے ہے، اس کو اٹھانے والا کون ہے؟ اس لیے عرش سے مراد ہرگز وہ کسی قسم کا کوئی جسمانی عرش نہیں۔ عرش کے مختلف معانی ہیں، قرآن کریم میں مختلف جگہ عرش مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، اور عرش سے نظام کائنات بھی مراد ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے بعد کیا ثم استویٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا کیا۔ تو عرش سے مراد وہ ساری کائنات تھی اور اس کا نظام تھا جس کو خدا نے پیدا کیا اور پھر اس کو سنبھال لیا، اس کا انتظام چلایا۔ بس وہ طاقتیں جو نظام کائنات کو چلانے والی طاقتیں ہیں، اور نظام کائنات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ظاہری نظام کائنات نہیں بلکہ روحانی نظام کائنات بھی ہے، اور یہاں غالباً اسی کا ذکر ہے کہ وہ خدا کے پیدا کردہ فرشتے یا وہ طاقتیں جو روحانی نظام عالم کو چلانے کی ذمہ دار ہیں، وہ خدا کی حمد کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور پھر یہ عرض کرتی ہیں کہ اے خدا، مومنوں سے مغفرت کا سلوک فرما۔ فرشتوں کی طرف زیادہ دھیان اس لیے جاتا ہے کہ یہاں اپنے لیے انہوں نے استغفار نہیں مانگی۔ یہ بھی ممکن تھا اس آیت کا ترجمہ کہ خدا کے فرشتہ صفت انسان یہ دعا کرتے ہیں، لیکن فرشتہ صفت انسانوں میں سب سے بڑھ کر تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ پہلے اپنے لیے استغفار فرماتے تھے، پھر مومنوں کے لیے استغفار فرماتے تھے، کیونکہ ملائکہ کو بدی کی طاقت نہیں ہے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے لیے استغفار کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ان کے لیے بے اختیاری کی بات ہے۔ بس اس لیے یہاں ترجمہ یہی کرنا پڑے گا کہ ایسے فرشتے جو روحانی نظام کو چلانے والے ہیں، ان کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ ہم بھی استغفار کریں، اور چونکہ ان پر اطلاق نہیں پاتی استغفار، اس لیے وہ خدا کے مومن بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور استغفار اس طرح کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ و علما، تو نے اپنے علم اور رحمت کے ذریعے ہر چیز پر احاطہ کر لیا ہے، تیرا علم بھی ہر چیز پر حاوی ہے اور تیری رحمت بھی ہر چیز پر حاوی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس ان لوگوں کے لیے مغفرت کا سلوک فرما جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جو تیری رستے پر چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، اے ہمارے رب، ان کو ہمیشگی کی جنتوں میں داخل فرما دے، وہ جنتیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے اچھے لوگ تھے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو بھی، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو
غالب علم رکھنے والا اور صاحب حکمت ہے. وقهم السیئات، اور ان کو بدیوں سے بچا. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، آج اگر تو کسی کو بدیوں سے بچا دے تو نے اس پر بہت رحم فرمایا. وذالک هو الغفور العظیم، اور یہ خدائی ہے جو بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی عظیم ہے. ان آیات میں دو باتیں ایسی ہیں جو میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں. اگرچہ ملائک کے متعلق قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے، مومنوں کے لیے استغفار کرتے تھے، لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے، خصوصاً مومنوں کے لیے استغفار کرتے تھے. اور چونکہ آپ بھی رحمت للعالمین تھے، اس لیے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وسیع تھا، آیت ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے رب تو ہر چیز پر اپنی رحمت کے ذریعے عام ہو گیا ہے. تو وہ پہلا نبی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام بنی نوع انسان کے لیے عام کی گئی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کا بھی اس میں ذکر ہے، اور آپ کی رحمت جو تمام بنی نوع انسان پر پہنچی ہے وہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے زیادہ پہنچی ہے. کیونکہ براہ راست آپ کا تعلیم کے ذریعے سے فیض تو عام نہیں ہوا. علما میں تعلیم کا ذکر ہے اور رحمہ میں آپ کی برکتوں کا ذکر ہے. بس ایک ہی نبی جس کی تعلیم بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے عام تھی اور جس کی رحمت بھی عام تھی، وہ حضرت محمد رسول اللہ تھے. اگرچہ تعلیم تو سب جگہ نہیں پہنچ سکی اور آج بھی نہیں پہنچ سکی. آج بھی جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کے اکثر باشندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے غافل ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی. لیکن آپ کی رحمت ضرور پہنچی ہے، اور رحمت اگلوں کو بھی پہنچی ہے، پچھلوں کو بھی پہنچی ہے، اور تمام عالم کو پہنچی ہے. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہماری طرف سے محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود کائنات بتایا گیا ہے، اور چونکہ شریعت میں ترقی کرتے ہوئے بالآخر جس طرح ارتقاء انسان تک پہنچا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تک پہنچنا تھا. گویا اسلام میں شریعت کا ارتقاء ہے. اس پہلو سے جو پہلے لوگ تھے ان سب کو جو تربیت دی گئی وہ اسی طرف قدم بڑھانے کی غرض سے تربیت دی گئی. اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی اور رحمت کے نزول ہوئے، ان سب کو بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا ہونے کی طرف سے پیدا کی جانے والی عالمی برادری کا جز بننے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. پھر جس طرح درخت کو پھل لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، لیکن پھل لگنے کے بعد تو اس کی خدمت نہیں کی جاتی. درخت کی خدمت تو بیج ڈالتے وقت بلکہ بیج ڈالنے سے پہلے شروع کر دی جاتی ہے. جب آپ مٹی کھودتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، جب آپ کھاد کا انتظام کرتے ہیں اور پانی کا انتظام کرتے ہیں، ابھی بیج بویا بھی نہیں تو یہ سب انتظام شروع ہیں. پھر بیج بوتے ہیں، پھر وہ درخت بنتا ہے اور مسلسل اس کی نگہداشت جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ بالآخر وہ پھل پیدا کرنے لگ جاتا ہے. بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اگر زمانے میں بھی پہلوں کو پہنچا اور کائنات میں بھی ہر جگہ عام تھا تو یہ کوئی فرضی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اے میرے بندے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، کیونکہ اس کائنات کا پھل تو ہے، اس کا مقصود تو ہے، تجھ جیسا میں نے پیدا کرنا تھا، بیچ میں دوسرے بھی پیدا ہو گئے، اور درخت کے پھل کے لیے لکڑی بھی تو پیدا ہوتی ہے، پتے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف فوائد بھی دنیا کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ وہ معنی ہے جس معنی میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے خدا سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا تیری رحمت اور علم تو سب دنیا میں اب عام ہو چکی ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اس لیے ہر اس شخص پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول کر جو تیری طرف توبہ سے جھکتا ہے، اور اسے آگ کے عذاب سے بچا۔ یہاں یوم اذن کا معنی بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس دعا میں فرشتے عرض کرتے ہیں وقہم السیئات ومن تقی السیئات یوم اذن فقد رحمتہ۔ یہاں یوم سے مراد زمانہ ہے۔ عام طور پر تو عقل میں یہی بات آنی چاہیے کہ جس زمانے میں بھی خدا کسی پر رحم کرے وہ اس نے کسی کو بخش دے، بہت اس نے رحم کیا۔ یوم دن سے کیا مراد ہے؟ فرشتے یوں کو کہتے ہیں آج جس کو تو بخش دے وہ مراد کو پہنچ گیا۔ مراد یہ ہے کہ جو زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بخشا جائے اس کی کیا ہی شان ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو خدا سے رحمت طلب کرنے والا اور خدا کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرنے کا زمانہ ہے۔ دوسرے، اس آیت کے ذریعے ہمیں رحمتا یعنی تو نے رحم کیا کہ ایک ایسی تشریح معلوم ہوئی جو اس سے پہلے معلوم نہیں تھی۔ ہم دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قرآن کریم کی دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ عام طور پر دعا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ رحم سے مراد یہ ہے کہ ہماری حالت ظاہر ہے، جس میں فقیر کہتا ہے کہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، کچھ ڈال دے، کچھ دے دے، رحم فرما۔ لیکن رحم کا معنی یہاں اس سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ چنانچہ ملائکۃ اللہ نے آخر پر جا کر اس مضمون کو کھولا اپنی دعا کے دوران۔ وہ عرض کرتے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، کہ اس زمانے میں یعنی شریعت محمدیہ کے زمانے میں جس کو تو بدیوں سے بچا دے اس پر تو رحم فرماتا ہے۔ یعنی تیرے رحم کا مطلب ہے کسی کو بدیوں سے بچانا، اور خصوصاً زمانہ نبوی میں جو شخص بدیوں سے بچا رہے، کیونکہ سب سے بڑی آزمائشیں بدیوں کے لیے زمانہ نبوی میں مقدر تھیں، وہی ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو نے اس پر رحم فرمایا۔ اب دوبارہ اس دعا کو پڑھیں تو اس کا زیادہ واضح مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے عفو کا سلوک فرما، جو غلطیاں ہم کر جاتے ہیں ان سے صرف نظر فرما لے، گویا تو نے دیکھا ہی نہیں۔ واغفر لنا، جو گناہ کر بیٹھے ہیں ان سے بخش دے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم اور گناہ کرتے چلے جائیں؟ نہیں، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما ان معنوں میں کہ ہمیں بدیوں سے بچا لے، آئندہ بدیاں کریں ہی نہ۔ بس یہ مضمون واضح ہوا ملائکہ کی اس دعا سے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یوم دن اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیشگوئی فرمائی ہے کہ جیسی بدیوں کی آزمائش میری امت میں آنے والی ہے ویسی کبھی کائنات میں ایسی نہیں آئی۔ فرمایا کہ میرے زمانے میں دجال نے پیدا ہونا ہے، اور فرمایا کہ دجال سے تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں کہ خبردار ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب دجال ظاہر ہوگا، اور کبھی ایسی بدیاں انسان کے سامنے امتحان بن کر نہیں اٹھ کھڑی ہوں گی جیسے اس زمانے میں کھڑی ہوں گی، اور اکثر انسانوں کو مغلوب کر لیں گی۔ بدیاں پیدا کرنے والے کا نقشہ بھی ایک بہت
بڑے دیو ہیکل وجود کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو مذہب سے کلیتاً عاری اور دنیا میں بے انتہا ترقی یافتہ ہے۔ اور جہاں تک بدیوں کی تفاصیل کا تعلق ہے، وہ احادیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی مختلف جگہ پر ان کا ذکر ملتا ہے کہ آئندہ ایسے ایسے دن آنے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ بس یوم دن کا سب سے زیادہ تعلق اس زمانے سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں مغرب سے جیسی بدیوں کے سیلاب نکلے ہیں اور دنیا کو دبوتے چلے گئے ہیں، ویسے اس سے پہلے کسی زمانے میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، یہ بین ہی اس نقشے کی تصویر ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی اداؤں کے متعلق کھینچا تھا۔ 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا کہ اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی، یعنی روحانیت سے اور تقوی سے اور اللہ کی محبت سے وہ عاری ہوگا، لیکن بائیں آنکھ بہت بڑی اور بہت روشن اور اتنی بصیرت والی ہوگی کہ وہ پاتال تک نظر ڈالے گی، زمین کے راز دیکھ لیا کرے گی۔ بس آج تک دنیا میں کوئی طاقت امریکہ سے بڑھ کر سائنس پر عبور حاصل کرنے والی پیدا نہیں ہوئی۔ بدیاں بھی سب دنیا میں یہیں سے نکل کر پھیل رہی ہیں، اور دنیاوی ترقیات کے لحاظ سے بھی یہی ملک ہے جو سب سے آگے ہے۔ بس جب یہ دعا آپ پڑھیں تو سوچیں کہ یہاں یوم دن سے کون مراد ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ دور جس میں بدیاں پھیلنی مقدر تھی، آپ آئے تھے رحمت اور علم پھیلانے کے لیے، مگر اسی امت میں ایک ایسا دور بھی آنا تھا جبکہ ہر طرف سیئات میں پھیل جانا تھا۔ تو کیسی اچھی دعا ہمارے لیے کی گئی ہے۔ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ عرش پر خدا کے فرشتے اس زمانے کو یاد کر کے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اے خدا، اس دور میں دعاؤں کی مدد کے بغیر وہ بچ نہیں سکیں گے، بہت بڑی ذمہ داریاں ان پر ہوں گی اور کمزور لوگ ہوں گے، ان کے مقابل پر اتنی بڑی طاقتیں ظاہر ہوں گی کہ تو خود فرماتا ہے کہ ایسی طاقتیں کبھی دنیا میں جاری نہیں کی گئیں۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں رحم کا سلوک فرما، ان کو بدیوں سے بچانا۔ بس یہاں جو ماں باپ اپنے بچوں کے متعلق، اپنی بچیوں کے متعلق فکر مند رہتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کیا نسخہ استعمال کریں، وہاں اور نسخوں کے سے پہلے سب سے بڑا نسخہ میں دعا کا بتاتا ہوں، اور دعا کس رنگ میں کرنی چاہیے یہ آپ کو قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، وہ فرشتے جن پر جن کے ذریعے نظام روحانی جاری ہے، جن کے کندھوں پر روحانی نظام چلانے کا بوجھ ہے، ان کی دعا بہت ہی معنی خیز دعا ہے، گہری نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دعا کی ہے۔ بس ہمیں بھی اس دعا میں شامل ہو جانا چاہیے، اور جس طرح کہ میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے، اس کا پس منظر سکھایا ہے، ان معنوں میں یہ دعا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا کریں۔ ایک اور دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سکھائی۔ یہ سواری کی دعا ہے۔ وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ کہ وہ لوگ جب سوار ہوتے ہیں تو سوار ہونے سے پہلے خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں، یا نہیں، سوار ہونے پر وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، فرمایا جب تم سواریوں پر چڑھ جایا کرو اور قرار پکڑ لیا کرو، تب یہ کہا کرو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ اس سواری کو اپنے تابع کر سکیں۔ مقرنین کا مطلب ہے لگام ڈال سکیں، مسخر کرنا، جیسے
کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر اپنا غلام بنا لیا جائے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور وہ چیز مجال نہ رکھتی ہو کہ مالک کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکے. یہ مضمون ہے جو تسخیر کے تابع ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وما كنا له مقرنین، ہم ہرگز طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اسے اپنے تابع فرمان کر سکتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ دعا بھی اس زمانے کے ساتھ خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ پہلی سواریاں جو انسان کے لیے بنائی گئی تھیں یعنی جانور، ان میں اور موجودہ سواریوں میں بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے. یہ سواریاں غیر معمولی طور پر طاقتور ہیں اور ان کا تعلق بھی اسی دجال سے ہے جس کے متعلق میں ابھی دعا پڑھ چکا ہوں. اس لیے گو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آگے پیچھے تھی دعائیں، یہ اسی لیے رکھی گئی کہ اسی زمانے کی دعائیں ہیں، کیونکہ صورت الگ الگ ہے. لیکن خواہ کوئی اسے حسن اتفاق سمجھے، خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تقدیر سمجھے، امر واقعہ یہی ہے کہ جہاں پہلی دعا کا ذکر ہے اور آخری زمانے کی بدیوں کا ذکر ہے، وہاں اس کے مان بعد جو دوسری دعا ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے وہ یہی دعا ہے. اس لیے میرا رجحان اسی طرف ہے کہ یہاں موجودہ زمانے کی سواریاں خصوصیت سے پیش نظر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ان سواریوں پر بیٹھا کرو تو یہ دعا کیا کرو کہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو کر لی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تیرے ہی قابو ہیں. اگر تیرا قانون قدرت ساتھ نہ دے تو یہ سواریاں ہرگز ہمارے قابو نہیں آ سکتی. اور واقعہ یہی ہے کہ موجودہ دور میں جب بھی سائنسدانوں نے تکبر کیے ہیں خصوصاً سواریوں کے معاملے میں تو ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑا جہاز بنایا گیا، اتنا شاندار کہ کہتے تھے کہ کبھی ایسا جہاز نہ بنا، شاید نہ آئندہ بھی نہ بن سکے. اور بہت ہی فخر تھا انگلستان کو کہ ایسا مسافر جہاز جو انگلستان سے امریکہ تک سفر کرے گا، پہلے کبھی اس کا تصور نہیں تھا. ہر قسم کی سہولت تھی، ہر قسم کے خطرات سے بچنے کا انتظام تھا اور بڑے شان اور تکبر کے ساتھ انہوں نے روانہ کیا اور وہ اپنی ابتدائی تجرباتی فلائٹ تو نہیں، سمندر میں اپنے پہلے تجرباتی سفر میں غرق ہو گیا اور بے شمار لوگ اس کے ساتھ غرق ہو گئے جو بڑی شان کے ساتھ اس پہلے تاریخی سفر میں شامل ہو رہے تھے. جہازوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہو بھی تو قانون قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو انسانی بنائی ہوئی مشینیں ان کے سامنے بالکل ایک پرے کاہ کی حیثیت رکھتی ہیں. جس طرح ایک چھوٹا سا خاک کا ذرہ ہو یا ایک تنکا ہو وہ اڑتا پھرے، ایسی حیثیت ہو جایا کرتی ہے. اس لیے احمدیوں کو خصوصیت سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ دعا کیا کریں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی دعا، ایک اور بھی کلمہ زائد فرما دیا گیا جو بہت ہی پرلطف کلمہ ہے. وہ یہ ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے آخر خدا ہی کی طرف جانا ہے. بہت گہرا مضمون ہے جو اس کلمے میں بیان فرمایا گیا. ایک یہ کہ سواریوں پر بیٹھتے ہوئے، خصوصاً خطرناک سواریوں پر بیٹھتے ہوئے خدا کے مومن بندے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں. وہ دعا کرنے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے خدا یہ تو عارضی سفر ہے، اصل سفر تو ہمارا تیری طرف ہونا ہے، ہم نے بالآخر تجھ تک پہنچنا ہے. اس لیے اگر تیری مرضی یہ ہو کہ یہ جہاز غرق ہو جائے، ہم اپنے وطن واپس نہ بھی جا سکیں، تو اصل وطن تو وہ ہے جہاں تو ہے، جہاں تجھ سے جا کر ملنا ہے. اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس کا ایک دلچسپ تجربہ مجھے بھی ہوا. 1965 میں جب میں سری لنکا گیا تو جس جہاز پر میں سوار تھا میرے ساتھ ایک سری لنکا کے ایک وزیر بھی تھے، وہ کیبنٹ منسٹر. اور جب ہم سری لنکا پہنچنے لگے تو اس سے چند منٹ پہلے ایسا خوفناک طوفان آیا کہ میں نے کبھی
اس سے پہلے جہاز میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا. کوہرام مچ گیا سارے جہاز میں، چیخم چہار اور دعائیں، کوئی بیوی بچوں کو یاد کر رہا تھا، کوئی خدا کو یاد کر رہا تھا، اور بے حد اونچا نیچا جہاز ہو رہا تھا. اور میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا. مجھے یہ دعا یاد تھی اور میں بالکل ایک ذرہ بھی فکر میں مبتلا نہیں ہوا. خیر وہ خدا نے فضل کیا، وہ کچھ دیر کے بعد اس طوفان سے ہم گزر گئے. جب نیچے اترنے لگے تو اس نے مجھے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں. کہتا ہے اس میں اور بھی تو بہت سے مسلمان ہیں تم کون سے مسلمان ہو؟ کہ میں اس بات اس کی سمجھ گیا. میں نے اس کو بتایا. کہتا میں حیران ہوں کہ سارا جہاز ایک قیامت کا نمونہ دکھا رہا تھا اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. میں نے کہا اس لیے کہ انا الی ربنا لمنقلبون نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ سفر ہم چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں بعض منازل کو پیش نظر رکھ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتا ہے کہ اپنی آخری منزل نہ بھول جانا. وہ منزل اصل ہے، دائمی مقام ہے، تم نے لوٹ کر وہیں آنا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج چلے جائیں کل چلے جائیں، جانا تو وہیں ہے، کوئی فرق کیا پڑتا ہے. تو مومن کو یہ دعا اور اس کے بعد کا جو جملہ غیر معمولی تقویت دیتی ہے. اول تو یہ کہ اس دعا کی برکت سے میرا ایمان ہے کہ بہت سے حادثات سے مومن بچایا جاتا ہے، اور جہاں مقدر ہو بھی وہاں بڑی شان اور تمانیت کے ساتھ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. بس دعائیں وہی کیا کریں جو انعام یافتہ لوگوں کی دعائیں ہیں، مگر انعام یافتہ لوگوں کی اداؤں کے ساتھ ان کے مضامین میں ڈوب کر دعائیں کیا کریں. یہ دعا چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی، اس لیے ساتھ ہی اس کے گہرے مطالب بھی بتا دیے گئے جن کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ تو اور تیرے ساتھی یہ دعائیں تو کرو گے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب ایک دعا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان کی دعا، یعنی الانسان سے مراد ہے انسان کامل کی دعا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسی طرح اس دعا کو پیش فرمایا ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس میں الانسان کے لفظ کے سوا اور بھی اشارے ہیں جو اس دعا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتاتے ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں آتا اور کبھی وہ اپنی ضائع شدہ چیزوں پر غم نہیں کرتے. یحزنون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غم کے موقع ان کو میسر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خوف آتے ہیں تو آتے ضرور ہیں، لیکن وہ ان سے ڈرتے نہیں، مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ہر خوف کے وقت خدا کا خوف ان پر غالب رہتا ہے اور دنیا کے خوفوں سے ان کو بچاتا ہے. پھر کچھ نہ کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا گیا، لیکن ان نقصانوں کے نتیجے میں غم میں مبتلا نہیں ہوتے. جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلا گیا. اور احمدیہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام پیدا ہوئے جن کا سب کچھ لوٹ لیا گیا لیکن مسکراتے رہے، غم میں مبتلا نہیں ہوئے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی خطبے میں ایک نوجوان کا ذکر کیا تھا جو 1974 کے فسادات میں مجھے ملنے آیا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ملنے آیا تھا. تو میں وقت جدید میں ان دنوں کام کیا کرتا تھا، وہ میرے پاس بھی آ گیا اور داخل ہوا تو باتیں کھلی ہوئی، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، بہت خاص خوشی کے مزاج کے ساتھ داخل ہوا. اس کا نام نصیر تھا. اس کو اس حال میں دیکھ کر میں کہا نصیر کیا بات ہے کہ بہت کچھ تم نے پا لیا ہے جو اس طرح تم اتنے خوش ہو رہے ہو. اس نے کہا یہی سوال خلیفۃ المسیح ثالث نے بھی مجھ سے کیا تھا اور ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ آج ہم نے خدا کی راہ میں سب کچھ کھو دیا ہے، یہ خوشی ہے. ملیں تھیں چاولوں کی، کارخانے تھے، بہت خدا کے فضل سے کھاتا پیتا گھر تھا. انہوں نے بتایا کہ سارا دن ٹرک لا لا کے وہ بوریاں ڈھوتے رہے
دھونا پنجابی میں کہتے ہیں سامان لادنا اور ایک دوسری جگہ لے جانا، اور کسی نے نہیں پوچھا، نہ پولیس آئی نہ کسی کو پرواہ ہوئی، یہاں تک کہ سب کچھ صاف ہو گیا، تو کارخانہ بھی برباد، دیواریں منہدم کر دی گئیں. اور میں اب اس لیے خوش ہوں کہ بہت مزے میں ہوں کہ اب سب کچھ اللہ نے پھر دوبارہ دینا. ہم نے تو جو کچھ تھا وہ خدا کی سوچ کر دیا. تو یہ مطلب ہے لا ولا هم یحزنون. اس کے برعکس وہ لوگ جو ان میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، ان کو آپ دیکھیں چھوٹا سا نقصان پہنچے تو جان کا ضیاع کر بیٹھتے ہیں، اپنی جان ضائع کر دیتے ہیں اس غم میں گھل گھل کے. تو کتنا فرق ہے، کتنے عظیم الشان بندے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ ہی کی تربیت یافتہ ہیں. خدا تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. دیکھو کیسے شاندار بندے ہیں میرے، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر کسی اور کو رب نہیں مانتے. یہاں ربنا اللہ میں یہ مضمون ہے. رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، زندگی کے گزارے دینے والا، ادنا حالتوں سے ترقی دے کر اعلیٰ حالتوں کی طرف لے جانے والا. رب تو وہ خدا کو کہیں مگر دنیا کی طاقتوں سے ڈر جائیں اور ان کو رب سمجھ لیں. خدا فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا. میرے بندے وہی ہیں جو مجھے رب کہنے کے بعد کہ میرے ہو رہتے ہیں. اور نشانی ان کی کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی دنیا کا خوف ان پر غالب نہیں آ سکتا، بے خوف ہو جاتے ہیں. اور جو بھی نقصان پہنچ جائے ان کو غم نہیں ہوتا، ہمیشہ سکینت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں. کتنا عظیم الشان انسان ہے جو قرآن کریم پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے الانسان کی دعا کے طور پر پیش فرمایا کہ ابھی ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، دعا بھی آگے آنی ہے. فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا. یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل کیے جائیں گے اور پھر ہمیشہ رہیں گے. ان جنتوں سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا. جزاؤہم بما کانوا یعملون. یہ ان کے اعمال کی جزا ہے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ہو گئے تھے، خدا ہمیشہ کے لیے ان کا ہو جائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے الانسان کو یعنی محمد رسول اللہ کو، انسان کامل کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے والدین سے احسان کا سلوک کرو. یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے والدین کا منہ نہیں دیکھا، والدہ کو دیکھا لیکن تھوڑے عرصے کے لیے. اور والد تو بعض روایات کے مطابق آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے. بس والدین احسانہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نصیحت ہے وہ تمام بنی نوع انسان کو نصیحت ہے، کیونکہ انسان کامل کو جو نصیحت کی جائے اس میں تمام ادنا انسان شامل ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مزید کسی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی. فرمایا ہم نے انسان کامل سے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو ہمیشہ والدین سے احسان کا سلوک کرنا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. یہ مضمون بھی عام ہے، دیکھ لیجئے تمام بنی نوع انسان پر یہ مضمون مشتمل ہے. یہاں تک آگے جا کے پھر یہ مضمون اور رنگ اختیار کر جائے گا. ہم نے دیکھو تم نے دیکھو تمہاری ماؤں کا تم پر کتنا احسان ہے. یعنی تم دیکھو، تم نے کہہ دیا میں نے غلطی سے، تم دیکھو تمہاری ماؤں کا تم پر کتنا احسان ہے. اور یا اگر لفظی ترجمہ کریں تو غائب میں مضمون بیان ہو رہا ہے، وہ یہ ہے حملتہ امہ کرہا. ہر انسان کی ماں اسے بہت تکلیفوں سے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے. ووضعتہ کرہا، اور بہت تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالتی ہے، ایسی حالت میں کہ وہ بہت ہی ادنا حالت سے ترقی کرتے کرتے انسان کی حالت تک پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں جس نے ربنا اللہ کا دعویٰ کیا تھا اسی کی مزید صفت بیان ہوئی ہے. رب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ادنا سے ترقی دے کر اعلیٰ حالت تک پہنچانے والا. انسانی رشتوں میں اس کی بہترین مثال ماں بنتی ہے. فرمایا دیکھو اپنی ماں کی طرف دیکھو کہ ہر انسان کی ماں نے اس کو بڑی مصیبتوں سے اپنے پیٹ میں پالا اور پھر بڑے
خطرات کے ساتھ اس کو جنم دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ عرصہ پیٹ میں اٹھائے پھرنے کا اور پھر اس کو وضع حمل کا، پھر دودھ پلانا، یہ 30 مہینوں تک پھیلا ہوا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور بلغ 40 سنۃ بلغ اشدہ، بلوغت کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس نے یہ دعا کی جو میں بیان کروں گا. یہاں میں نے کہا تھا نا کہ آگے جا کے مضمون بدل جائے گا. ایک مضمون ہے عام جو سارے بنی نوع انسان پر مشترک ہے، ہر ایک کی ماں اسی طرح اس کو جنم دیتی ہے، لیکن ہر شخص احسان مند نہیں ہوا کرتا. اب واپس حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف مضمون لوٹ گیا ہے، ایک عام واقعہ بیان کر کے جو سب بنی نوع انسان پر مشترک ہے. پھر الانسان بمعنی محمد رسول اللہ، اس مضمون کو دوبارہ اٹھا لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب وہ بلوغت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر تک وہ پہنچا، اور 40 سال کی عمر آپ کی نبوت کی عمر تھی، اس لیے 40 سال کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ ہر انسان تو 40 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد یہ بات نہیں کہا کرتا. بس یقیناً قطعی طور پر یہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور آپ کا نقشہ بیان فرماتا ہے کہ آپ نبوت پانے کے بعد کیا دعائیں کیا کرتے تھے. فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی، اور اس نعمت کو تمام کر دیا. یعنی تمام کا مضمون لفظ ظاہر نہیں، مگر نبوت میں تمام کا مضمون شامل ہوتا ہے، اس لیے میں نے لفظ تمام داخل کیا. آیت کریمہ فرماتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہوں، شکریہ ادا کر سکوں، اس کی توفیق پاؤں جو تو نے مجھ پر فرمائی. وعلی والدی، اور اپنے والدین پر جو تو نے، میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کروں. اب دیکھیں یہاں والدین سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ کے والدین پہلے گزر چکے تھے. یہ مضمون لگتا ہے 2 دھاگوں سے بنا ہوا ہے، کبھی یہ عام ہو جاتا ہے کبھی خاص ہو جاتا ہے. عام ہو جاتا ہے تو تمام بنی نوع انسان پہ پھیل جاتا ہے، جب سمٹتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمٹ آتا ہے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے خدا مجھ پر جو تو نے اتنا بڑا احسان فرمایا، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کا شکر کا حق ادا کر سکوں، اور صرف اسی کا نہیں بلکہ اپنے والدین پر بھی کی طرف سے بھی تیرا شکر ادا کروں. صاف ظاہر ہے کہ والدین گزر چکے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کیا نعمت ان کو ملی ہے، اور واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گزر چکے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی صلب سے دنیا کا سب سے بڑا انسان پیدا ہونے والا ہے، اور وہ ایسے اعلیٰ مدارج تک پہنچے گا کہ کبھی کسی انسان کے تصور میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی شخص خدا کے اتنا قریب ہو جائے گا. اور چونکہ والدین ایسی حالت میں گزرے تھے کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ مسلمان ہو سکتے تھے، اور انبیاء کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے ان والدین کے لیے دعا کریں جن کے متعلق احتمال ہو کہ وہ مشرک ہوں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی بلکہ یہ عرض کیا ہے کہ اے خدا ان پر بھی تو نے بہت بڑا انعام کیا ہے، اتنا بڑا انعام کہ مجھے ان کے گھر پیدا کر دیا، اور وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، ان کو علم نہیں ہے کہ کیا احسان تو نے ان پر کیا. مجھے توفیق عطا فرما میں ان کی طرف سے تیرا شکر ادا کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا اس سے اعلیٰ طریق ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور ان معنوں میں احسان کا بدلہ بھی آپ اتار گئے. مضمون دیکھیں کس طرح اٹھایا گیا ہے، احسان، والدین کے احسان کو یاد کرو.
والدین کو احسان کو یاد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدا ان کی طرف سے مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. بس جن کی طرف سے محمد رسول اللہ شکر ادا کر رہے ہوں کیسے ممکن ہے؟ میں تو نہیں یقین کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک نہ فرمائے. ون عمل صالحا ترضاہ، اور شکر کی تعریف فرما دی. ہم جو زبانی شکر ادا کرتے رہتے ہیں یہ تو کوئی شکر نہیں. فرمایا شکر کس طرح ادا کروں؟ عمل صالحا ترضاہ، میں ہمیشہ ایسا عمل کروں کہ جس کے نتیجے میں تو راضی ہوتا رہے. اس میں شکر کا فلسفہ بھی بیان ہو گیا. ایک انسان شکر اس لیے کرتا ہے کہ کوئی شخص اس پر احسان کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ چکا سکے. خدا کو آپ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن احسان کا بدلہ چکانے کی روح یہ ہے کہ جب آپ احسان اتارتے ہیں تو اگلا راضی ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس سے بڑھ کر تحفہ دیں تو تحفے تو عارضی چیزیں ہیں، بعض دفعہ کوئی استعمال بھی نہیں کرتا، کسی اور کو دے دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے یا اس کے کام کی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ راضی ہو جاتا ہے. اگر محبت سے ایک ذرہ بھی کسی کو تحفہ دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. تو کیسا عمدہ گہرا نفسیاتی نقطہ بیان فرمایا کہ اب میں تجھ پر تو احسان کر نہیں سکتا لیکن تجھے راضی تو کر سکتا ہوں. اور احسان تو اسی لیے کیا جاتا ہے، احسان کا بدلہ تو اسی لیے چکایا جاتا ہے کہ کوئی راضی ہو جائے. بس اب تو ایسا فیصلہ فرما کہ ایسے عمل کی مجھے تو خود توفیق عطا فرما دے. مجھے معلوم نہیں کس عمل سے تو راضی ہوگا. جس عمل سے بھی تو راضی ہوتا ہے وہی عمل میں کرتا چلا جاؤں اور ساری زندگی میں تیری رضا حاصل کرتا رہوں، تجھے خوش کرتا رہوں. وصلِ لی فی ذریتی، اور یہی نہیں میری ذریت کو بھی صالح بنا دے. اور اس ذریت میں آپ سب شامل ہیں، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اولاد ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان جنہوں نے آپ سے تعلق جوڑنا تھا یا آئندہ جوڑیں گے وہ سارے اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. انی تبت الیک وانی من المسلمین. دیکھیں نا اب بات کس طرح کھل گئی ہے. فرماتا ہے آن وسلم عرض کرتے ہیں کہ میں تو جانتا ہے کہ تیری طرف لوٹ رہا ہوں. میں تو ایسی توبہ کر چکا ہوں کہ کبھی کسی نے توبہ ایسی نہیں کی. انی تبت الیک، اور مجھے کوئی نہیں چاہیے. وانی من المسلمین، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں. بس اس کے نتیجے میں میرے بعد میں آنے والے تعلق رکھنے والوں سے بھی احسان کا سلوک فرما اور ان کو بھی ایسے اعمال کی توفیق بخش جن کے ذریعے تو راضی ہو جائے. بس اسی دعا پر میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر توجہ دلاتا ہوں کہ اس دعا کی دنیا میں ہر جگہ ہر دور کے انسان کو ضرورت رہی ہے، لیکن جیسی آج کے دور میں اس دنیا میں اس جگہ جہاں سے میں خطبہ دے رہا ہوں اس دعا کی ضرورت ہے، شاید کبھی کسی اور جگہ ایسی دعا کی ضرورت نہ پڑی ہو. ایسے ظالم ماحول میں آپ بس رہے ہیں جس کی فضا زہریلی ہے. جب بچے سانس لیتے ہیں تو دو قسم کی پولوشن میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک پولوشن تو بنی نوع انسان کو نظر آ رہی ہے اور اس کے خلاف وہ ان کے دماغ روشن ہو گئے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طرح اس پولوشن کو کم کریں. یعنی فضا کی وہ آلودگی جو جراثیم کے ذریعے، خاک کے ذروں کے ذریعے، دھوئیں کے ذریعے، زہریلی گیسوں کے ذریعے دنیا کو نظر آتی ہے، اس سے وہ بڑے سخت متنبع ہو چکے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک آلودگی ایسی ہے جو اس سے بہت زیادہ ہلاکت کرنے والی ہے اور وہ روح کو ہلاک کرنے والی آلودگی ہے. وہ اس فضا میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگے کہ کس فضا میں دم لے رہے ہیں تو ان کے دم نکل جائیں اس خوف سے کہ ہم کیا سانس ہیں جو ہم اپنے کیا ہوا ہے جو ہم اپنی سانسوں میں لے رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بس جب آپ یہ دعا کیا کریں تو اس رنگ میں دعا کیا کریں کہ آپ نے بھی اس آلودگی سے بچنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آلودگی سے ان کو بھی بچائے، کیونکہ یہ فضا واقعتاً بہت گندی ہے. میں نے بہت سے احمدی ماں باپ کو روتے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح ہماری بچی ہاتھ سے نکل گئی، اس طرح بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اس کی
اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی کے متعلق اس کا تصور بدل جاتا ہے، اور کوئی نصیحت اس پر کام کر نہیں سکتی. وہ اور رنگ میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ اور رنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس ایسی حالت میں دعاؤں ہی کا سہارا ہے، اور دعا کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو میں بعض دوسری جگہ بیان کرتا چلا آیا ہوں، آئندہ بھی بیان کروں گا، مگر سب سے طاقتور سہارا ہمارا دعا ہے. اور دعاؤں میں سے میں سمجھتا ہوں یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، یہ امریکہ کے حالات میں اور باقی دنیا کے حالات میں بھی آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس دعا کا حق ادا کرتے ہوئے، اس میں ڈوبتے ہوئے خاص سوچ کے ساتھ اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.